الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا مجیب یا مجیب یا مجیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، تاجدار حرم شہنشاہ ارم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا اس ساری جماعت پہ لاکھوں سلام، ہیں حسن و حسین عظمت پنجتن ان کی روح امامت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جا بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی والنقا جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کا منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، خواجہ خواجگاں قبلہ عاشقاں ان کی شان ولایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم کی جاں راحت عاشقاں اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام، تجھ کو حاصل ہوئی ہے سخی کی گلی اے گدا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، ہیں انہی کے گدا سب انبیاء اولیاء بہر جود و سخاوت پہ لاکھوں سلام، ہاں محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، غفلت نہ کر پڑھ لے درود خدا کی قسم وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ رب العالمین جل شانہ و عم نوالہ و عظم شانہ کا بے حد شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں اللہ کے اور اس کے پیاروں کے ذکر کے لیے اور جو آج کا موضوع ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ رب العالمین جل شانہ سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، مجھے آپ کو سن کر قبول کرنے عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت شرف توفیق عطا فرمائے۔ ان حالات میں آپ سے آج کے وقت جو میرا موضوع ہے وہ خاص کر کے آج میرا جو موضوع ہے وہ رمضان کے حوالے سے ہے، کیونکہ یہ مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کو اور مہینوں پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ مہینہ افضل اور اعلیٰ مہینہ ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان روزے رکھ کر تقوی کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کچھ علماء نے لکھا کہ تقوی ہے اصل میں خوف خدا، اللہ کا ڈر۔ جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے اتنا تقوی والا ہے، اور اللہ کے نزدیک بلند و بالا مقام اللہ نے اسی کو عطا کیا۔ اللہ کے نزدیک اللہ کے قریب زیادہ وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اور ابھی جو میں نے آپ سے کہا کہ روزے کے ذریعے تقوی حاصل ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو یوں سمجھیں کہ سخت گرمی کے دن، خاص طور پہ ہم حیدرآباد میں رہتے ہیں، جو دنیا بھر میں مجھے سن رہے ہیں، کراچی میں، حیدرآباد میں، جن جن ممالک میں لوگ آپ کا تعلق ہے، خاص کر کے میں حیدرآباد کراچی کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ یہاں ٹیمپریچر 42 44 اور حیدرآباد میں تو 47 48 تک بھی ٹیمپریچر جاتا ہے، اور اگر دوسرے عرب ممالک میں جائیں تو وہاں اور بھی زیادہ ہے۔ تو اب جس وقت انسان دن کے اندر جو ہے وہ سخت گرمی ہو اور وہ کوئی کام کر کے دھوپ میں سے گھر آئے اور سخت گرمی کی وجہ سے اس گلا اس کا خشک ہو پیاس کی وجہ سے، اور اس کے ہونٹ سوکھ رہے ہوں، اور وہ گھر آئے اور گھر آ کر دیکھے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اب وہ جب گھر میں داخل ہو دیکھے کوئی نہیں ہے اور ٹھنڈا یخ پانی رکھا ہو، تو وہ شخص
چاہے تو پانی پی سکتا ہے کیونکہ اسے اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ پانی اس لیے نہیں پیتا کہ بظاہر مجھے اس وقت کوئی انسان نہیں دیکھ رہا مگر مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، تو کیونکہ وہ رب کے ڈر سے، رب کے خوف سے پانی نہیں پی رہا، تو اس لیے پتہ یہ چلا کہ یہ روزہ انسان میں خوف خدا کو بیدار کرتا ہے، اللہ کے ڈر کو بڑھاتا ہے، اللہ کی محبت کو بڑھاتا ہے کہ وہ اب پانی اس لیے نہیں پی رہا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آدمی کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا ثواب عطا کرتا ہوں۔ ویسے تو ہر چیز کا ثواب عطا کرنے والا رب العالمین جل شانہ ہے، لیکن روزے کی اہمیت دنیا کو بتانے کے لیے یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا ثواب میں خود عطا کرتا ہوں، تو اس سے لوگوں کو اس کی اہمیت پتہ چلے۔ اور آگے فرمایا، روزے ڈھال ہیں، پس تم میں سے کسی شخص کا جب روزے کا دن ہو تو اسے چاہیے کہ نہ بیہودہ بکے اور نہ ہی شور و شغب کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑائی کرے تو اسے چاہیے کہ کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، لیکن پلٹ کر روزے دار کو چاہیے پلٹ کر وہ اسے گالی نہ دے، اس سے لڑائی نہ کرے، بلکہ اگر کوئی لڑائی کرے روزے دار سے یا اسے گالی دے تو روزے دار کو چاہیے کہ اس کو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، میں تم سے لڑوں گا نہیں، میں تمہاری گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا، میں تم سے لڑائی نہیں کروں گا، اس لیے کیونکہ میں روزے سے ہوں اور روزے کے ادب میں میں ان چیزوں سے بچوں گا۔ اور پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید کیا ارشاد فرمایا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جان ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کے لیے دو مسرتیں ہیں جن سے وہ بہرہ بر ہوگا۔ اور وہ دو مسرتیں کیا ہیں؟ فرمایا، ایک روزے دار کے لیے مسرت ہے افطار کے وقت، اور دوسری مسرت ہے اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ سبحان اللہ۔ اب کیا پتہ چلا کہ یہاں جو حضور نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے مسرت ہے افطار کے وقت، کیونکہ جس وقت انسان روزہ افطار کرتا ہے اور روزہ کھولنے کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان نے 15 16 17 گھنٹے، جتنے بھی آپ کے شہر میں جو روزے کا ٹائم ہے اس کے حساب سے 15 گھنٹے 17 گھنٹے جتنی دیر کا بھی روزہ ہوتا ہے، جب انسان کا روزہ کھولنے کا وقت آتا ہے تو اسے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ آج میں پورا دن بھوکا پیاسا رہا، شہوات کو روکا، کس لیے؟ اپنے رب کے لیے، اور اب میں کھا رہا ہوں اس لیے کیونکہ مجھے رب نے اجازت دے دی۔ اور ایک بات اور اس پر بڑی پیاری، وہ یہ کہ دیکھیں اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ تم نے روزہ رکھنا ہے۔ اب 16 17 گھنٹے جب انسان نے روزہ رکھا اور افطاری کا وقت آیا تو شریعت نے اس بات کو پسند کیا کہ افطاری کا وقت آئے تو جلد از جلد افطاری کرو۔ حالانکہ جب انسان 17 16 گھنٹے بھوکا پیاسا رہا ہے، آدھے گھنٹے اور رہ لیتا، اللہ کے لیے بھوکا رہ رہا ہے، لیکن فرمایا نہیں، فوراً افطار کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اصل مقصد انسان کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ رب کے حکم کی اہمیت ہے۔ اس نے کہا بھوکا رہنا ہے تو اب بھوکے رہو، اس نے کہا کھانا ہے تو اب فوراً کھا لو۔ تو اصل مقصد ہے یہ بتانا کہ حکم فقط رب کا چلے گا۔ وہ کہے گا کہ بھوکا رہو تو اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ بھوکا رہنا ہے۔ اب اس نے کہا کھا لو تو اللہ کے بندوں کو چاہیے جب اللہ کا حکم آ گیا تو فوراً کھا لیں۔ کیونکہ اہمیت ہمارے بھوکا رہنے کی نہیں ہے، اہمیت رب کے حکم کی ہے۔ اس نے کہا نہیں کھانا، ہم نہیں کھائیں گے۔ اس نے کہا اب کھا لو تو ہم فوراً کھائیں گے، کیونکہ حکم فوراً ماننا چاہیے۔ یہ حدیث شریف بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے کہ
آدمی کے ہر نیک عمل کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ انسان کوئی بھی نیکی کرے تو وہ 1 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، یعنی ایک نیکی کرتا ہے ثواب 700 کا ملتا ہے، مگر رب فرما رہا ہے کہ روزہ ایسی چیز ہے جو میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ میں خود عطا کروں گا، یہ میرے لیے ہے۔ تو اللہ نے یہاں تعداد نہیں بتائی، اللہ نے فرمایا کہ سوائے روزے کے، کیونکہ یہ میرے لیے ہے۔ اب اللہ اس کا اجر خود دے گا تو وہ بے شک بے حساب دینے والا ہے۔ وہ بندہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ وہ بندہ شہوت اور کھانا میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک مسرت افطار کے وقت اور ایک مسرت رب تعالیٰ سے ملاقات کے وقت، اور اس کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے ہاں بوئے مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی انسان مشک لگاتا ہے تو اس کی خوشبو کتنی اعلیٰ ہوتی ہے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک، حضور فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو اتنی اعلیٰ نہیں جتنی روزے دار کے منہ سے نکلنے والی جو بو ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ بو زیادہ بہتر ہے مشک سے جو روزے دار کے روزے کی وجہ سے اس کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے راہ خدا میں جوڑا خرچ کیا اسے جنت کے دروازوں سے ندا آئے گی، اے خدا کے بندے یہ دروازہ بہتر ہے جو نمازیوں سے ہوگا، اس کو باب الصلاۃ سے ندا آئے گی، جو مجاہدین سے ہوگا اسے باب الجہاد سے ندا آئے گی، بلایا جائے گا، اور جو روزے داروں میں سے ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، جو صدقہ کرنے والوں میں سے ہوگا اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ رسول اللہ نے فرمایا جو نمازیوں میں سے ہوگا اسے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، یہ جنت کے دروازوں کے نام ہے، کسی کو باب الریان سے جو روزے رکھے گا، اور جو صدقہ دے گا اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، مگر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کی کوئی یہ جو سوال، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کیا، کہا یا رسول اللہ اس کی ضرورت تو نہیں، لیکن کیا اس کو کوئی ایسا بھی ہوگا، یہ ضرورت تو نہیں کہ اس کو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے، یعنی حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہیں تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اور امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم ان میں سے ہو کہ جنہیں جنت کے تمام دروازے بلائیں گے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن راہ خداوندی میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک دن کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے اگر کسی شخص کو جہنم سے دور کیا جائے تو یہ تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جہنم سے بچوں، ہر مسلمان چاہتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اور جہنم کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اور یہ یہاں یاد رکھیں کہ روزانہ 3 مرتبہ یہ دعا ضرور کیا کریں کہ یا اللہ تو ہمیں جہنم سے محفوظ فرما، اور روزانہ 3 مرتبہ یہ دعا بھی ضرور کیا کریں یا اللہ تو ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جنت کا سوال کیا اس جنت کا سوال ہر مومن مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اب یہ جو فرمایا کہ جہنم سے 70 سال کی مسافت پہ اس کے چہرے کو دور کر دیا جائے گا جہنم سے، تو ظاہر سی بات ہے خالی جب چہرہ دور کیا جائے گا تو چہرے سے جتنا جسم لگا ہوا ہے، انسان کے جتنے اجزاء لگے ہوئے ہیں، پورا جسم اس کا جہنم کی 70 سال کی مسافت سے دور ہو جائے گا، جس کی وجہ سے انسان جہنم سے دور ہو جائے گا۔ اور اب پورے 30 دن کے روزے رکھے گا اور ساری زندگی روزے رکھے گا
اور ہر رمضان روزے رکھے گا تو کتنا اجر و ثواب ملے گا، اور کتنی جہنم سے دوری ہوگی، تو روزوں کے ذریعے جہنم سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو روزوں کے ذریعے جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جس نے ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ یعنی جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت مجھے ثواب عطا فرمائے گا اور میں ایمان والا ہوں اس لیے روزے رکھ رہا ہوں، تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ گناہ صغیرہ کچھ عبادات ایسی ہیں جن سے معاف کر دیے جاتے ہیں، یا کچھ کام ایسے، مثال کے طور پہ غسل، آپ نے جمعے کو غسل کیا تو جمعے کو غسل کرنے سے آپ کے گناہ صغیرہ معاف کیے جائیں گے۔ اسی طرح اور بہت سے عمل ہیں جن سے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا لازم ہے۔ اگر کسی سے گناہ کبیرہ ہوا ہے تو فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا تو اسے معاف فرما دے۔ اور ایک اور بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب انسان کوئی گناہ کرے اس سے توبہ نہ کرے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر توبہ نہ کرے، وہ گناہ کرے تو اور نقطہ لگتا ہے۔ حتیٰ کہ جس طرح سے اگر آپ کسی کورے کاغذ پر نقطے لگاتے چلے جائیں تو ایک وقت آئے گا کہ وہ پورا کورا کاغذ ان نقطوں کی وجہ سے سیاہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر انسان گناہ کر کے اس سے توبہ نہ کرے تو اس کا دل ایک دن سیاہ ہو جاتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر دل کسی کا سیاہ ہو جائے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا ہدایت پانا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے ہر وقت اپنے رب سے توبہ کرتے رہا کریں۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ رب العالمین جل شانہ ہمیں رمضان کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا پیارا مہینہ ہے کہ جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھلے ہیں، قیدی جتنے یہ شیاطین ہیں وہ قید ہو گئے۔ اب کیا فائدہ ہے؟ اب فائدہ یہ ہے کہ عبادت کرنا آسان ہو گئی۔ صرف معاملہ یہ ہے کہ انسان کا جو سب سے بڑا جو شیطان ہے جس سے انسان کا تعلق رہتا ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے۔ اس نفس پہ اگر انسان قابو کرے اور گناہوں سے بچتا رہے اور نیک اعمال کرتا رہے، انشاءاللہ تعالی رب العالمین جل شانہ اس کے گناہوں کو، جو گناہ ہوئے ہوں گے پچھلی زندگی میں، ان سے توبہ بھی کرتا رہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا۔ اور رب العالمین رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ ہر مسلمان پر جو ان اعمال کو کرے کہ نیک اعمال کرے، گناہوں سے بچے، اور جو پہلے گناہ ہو گئے ان سے توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے گا اور اس سے اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے گا۔ رب العالمین جل شانہ ہم سب کو رمضان کی اہمیت سمجھنے کی اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی بھول چوک ہو گئی ہو تو رب العالمین اسے معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا رسول الکریم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ۔ یا اللہ کریم تو ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، مسجد نبوی کے اعتکاف عطا فرما، عمر طواف حج کی سعادتیں عطا فرما، 11ویں شریف غوث پاک کے قدموں میں منانے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ کریم عاشورہ میں اور رجب کے مہینے میں چھٹی شریف میں خواجہ صاحب کی، مولا حسین کی، مولا علی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں باادب طریقے سے حاضر ہونے کی سعادتیں عطا فرما۔ اور یا اللہ کریم تو ہمیں تجھے راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، تمام نیک جائز حاجات پوری فرما، مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرما، پاکستان اور اس کے افواج کی حفاظت فرما، پاکستان کو قرضوں سے اور سود سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ کریم جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، جنہوں نے ابھی کہا ہے، جو نہیں کہہ سکے، اور جو دعائیں ہم روزانہ مانگتے ہیں، اکیلے میں مانگتے ہیں، جو ان دعاؤں میں شامل ہیں، یا اللہ کریم
تو سب کے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، جو دعائیں اکیلے میں مانگتے ہیں، سب کے سامنے مانگتے ہیں، مانگیں گے ان سے بھی واقف ہے۔ تمام جائز دعاؤں کو رسول اللہ کے صدقے، اپنے پیاروں کے صدقے، غوث پاک خواجہ صاحب اور خصوص بالخصوص ہمارے مرشد سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی علیہ رحمہ ان کے شہزادگان کے صدقے میں قبول و منظور فرما لے، اور حضرت سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی علیہ رحمہ ان کے شہزادگان سے اور کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا مجیب یا مجیب یا مجیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یا اللہ کریم کرونا وائرس اور تمام بیماریوں سے تمام عالم اسلام کو محفوظ فرما۔ یا مجیب یا مجیب یا مجیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔